अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही शानदार सी ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे आप बहुत इस्तेफादा करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ वो हमें बताती रहती हैं और दीनी मसाइल भी बताती हैं, ज़िंदगी के आम मामूलात में हमें किस तरह रहना है ये भी बताती हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ एक बेहतरीन मुकर्रर, रिसर्चर और ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, दीनी स्कॉलर भी हैं और आप इन्हें देखते रहते हैं बहुत सारे चैनल्स पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको नज़र आती हैं और एक ऐसी शख्सियत जो इल्म और अमल दोनों की जीती जागती तस्वीर है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, इंतहाई मसरूफियात हैं आपकी और इसमें आपने वक्त दिया। आपके आने की इस कदर खुशी है और आपसे मुलाकात की इस कदर खुशी है कि कोई मसरूफियात कोई अहमियत ही नहीं रखती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर सरवत, हम आपको देखते हैं बहुत ही एक बुर्दबार शख्सियत और बहुत ज़्यादा वक़ार के साथ आप नज़र आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों को आपसे बहुत इस्तेफादा भी होता है। अल्लाह का शुक्र। एक इल्म आपके पास मौजूद है जिसका आप बहुत खुले दिल और ज़र्फ़ के साथ फैलाती भी हैं, लोगों तक पहुंचाती भी हैं। बचपन से ही क्या ये मिजाज था, यही संजीदगी थी शख्सियत में? नहीं, बचपन में से तो बिल्कुल संजीदगी नहीं थी, लेकिन लिखने पढ़ने का शौक हमेशा से था। अच्छा। और मुझे ये याद है कि जब मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती थी लेकिन मैं स्पीचेस किया करती थी, मेरे वालिद स्पीचेस लिखते थे और याद करा दिया करते थे ज़बानी। मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती थी और मैं जाती थी मुख्तलिफ डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में। उसके बाद जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो यौम हुसैन वगैरह हुआ करते थे, तो इस तरीके से उसके अलावा मैं मजालिस पढ़ती थी। मुझे मोहल्ले की जितनी बच्चों की मजालिस होती थी, अच्छा उसमें भी पढ़ने का सारी यानी मरसिया, नौहा, हदीस सब मेरा काम होता था। वन मैन शो था, वन वुमेन शो, वन वुमेन शो, वन गर्ल शो कहिए उसको। तो इतनी मुझे यादें वाबस्ता हैं बचपन की कि मैं कहती हूँ कि मैं इतना भरपूर बचपन शायद ही किसी ने गुजारा हो। माशाल्लाह। अच्छा, बचपन भरपूर था आपका, घर से भी सपोर्ट थी, तमाम आपकी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आप है ना, बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। मुझे याद है कि मैं यूएसए गई तो वहां पर विलायत टीवी वालों ने मेरा इंटरव्यू किया तो उन्होंने पूछा कि हर कामयाब मर्द के पीछे कोई ना कोई कामयाब औरत होती है, क्या कामयाब औरत के पीछे भी कोई मर्द होता है? मैंने कहा एक मर्द नहीं लेकिन कई मर्द होने चाहिए, यानी उसका बाप, उसका शौहर, उसका भाई, उसका बेटा, चार मर्द कम से कम जिंदगी में साथ देते हैं तब औरत इतनी कामयाब होती है। और जिसमें बाप का रोल सरे फहरिस्त है। मैं ये कहती हूँ कि अगर बाप की मोहब्बत और शफकत किसी बेटी को मिल जाए तो फिर उस लड़की को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही, बिल्कुल। और शौहर का साथ बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। अच्छा, तो बचपन में वालिद साहब ने आपको बड़ा सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। तकरीरें लिख के वही देते थे? एक्चुअली है ना, मैं जुड़वा बहन थी तो मेरी जुड़वा बहन का इंतकाल हो गया था, तो ये होता है ना कि जुड़वा में से एक माँ का हो जाता है, एक बाप का हो जाता है। तो मेरी वो बहन जिसका नाम सितवत था वो वालिद के हिस्से की थी, मैं अम्मी के हिस्से की थी। तो उसका 7.5 साल की उम्र में जब इंतकाल हो गया तो वालिद की जितनी तवज्जुहात थी वो मेरी जानिब मबज़ूल हो गई। तो मुझे याद है कि अब्बू ऑफिस से आया करते थे तो वो कोई किताब, जब अब्बू चाय पिया करते थे तो छोटी सी लाइब्रेरी थी अब्बू की, तो वो उसमें से किसी भी किताब को निकाला करते थे। अब मेरी किस्मत थी कि वो कुछ भी निकल आता था। चाहे वो फैज का मजमूए कलाम निकल आए, चाहे वो गालिब का मजमूए कलाम निकल आए, चाहे वो जोश की शायरी निकल आए, चाहे वो मीर अनीस का मर्ज़िया निकल आए। मेरी किस्मत है जो निकल, वो कहीं से भी खोलते थे और कहते थे इसे पढ़ के सुनाओ। तो उस चीज ने इस कदर जबान और अदब की आबियारी कर दी और मुझे उस वक्त इतना एहसास नहीं था। जब मैं मीडिया में आई तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मेरी उर्दू इतनी अच्छी है। हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा कि नहीं, ये उर्दू मेरे वालिद का सारा कमाल है कि वो, अच्छा हमारे घर का माहौल बड़ा इल्मी और अदबी था कि मेरी वालिदा जो थी गो कि वो किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद वो इतने अशार सुनाया करती थी, उनको याद था थी ना उस वक्त के लोगों का
اور اس وقت کا ایک انداز تھا. بالکل. اور ہر گھر میں تعلیم عام تھی, بظاہر ڈگریاں کم تھیں لیکن علم تھا موجود. علم موجود تھا. اور مجھے آج کل بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ڈگریاں بڑی بڑی موجود ہیں, وہ تو بٹ رہی ہیں, تقسیم ہو رہی ہیں, بک رہی ہیں, لیکن علم اچھا علم پرابلم یہ ہے کہ نہ والدین کے پاس فرصت ہے بچوں کے لیے اور نہ بچوں کے پاس ٹائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ آپ نے ذکر کیا اپنے والد صاحب کا اور لائبریری کا, تو مجھے یاد آیا کہ واقعی وہ دور ایسا تھا کہ ہم بھی جو چھٹیاں ہوتی تھیں اس میں والد صاحب کی لائبریری میں گئے اور وہ کتب پڑھتے تھے جن کے معنی نہیں سمجھ آتے تھے. بڑے عرصے بعد سمجھ آیا کہ کیا پڑھا ہے. میں حیران ہوتی ہوں ہنا کہ اس زمانے میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے گھر میں کتابیں ضرور ہوتی تھیں جس کی جو دلچسپی ہوتی تھی. اب ہم کیونکہ مجالس پڑھنے کے لیے, میلاد پڑھنے کے لیے کہیں جایا کرتے ہیں تو کوئی اگر فون نمبر مانگ لیتا ہے, یقین کرو کہ گھر میں ایک پیپر نہیں ملتا ہے, ایک پین نہیں ملتا ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں پین اور پیپر نہیں ہے. صحیح, بالکل. اچھا, زندگی میں اپنی شخصیت پہ کیا سمجھتی ہیں, کس کا زیادہ اثر ہے؟ میری والد کا. والد صاحب کا. میرے والد کا بے انتہا شخصیت پہ اثر ہے. اور کیونکہ والد ڈیبیٹر بھی تھے, شاعر بھی تھے, ابو کی زبان اور ادب پہ بہت گرفت تھی. تو مجھے جیسا لگتا ہے کہ ابو کا بہت زیادہ اثر. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے, پھر ایک بہن کا انتقال ہو گیا. اب اللہ سلامت رکھ کے 4 بہن بھائی ہیں جن میں سے ہم 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. آپ کا نمبر کون سا ہے؟ میرا تیسرا نمبر ہے. یعنی سب سے بڑی بہن ہے, اس کے بعد بھائی ہیں, اس کے بعد ہم 2 جڑواں بہنیں تھے جس میں سے ایک بہن کا انتقال ہو گیا اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے. ایک بھائی ہے. اچھا. تو کس کے ساتھ زیادہ بانڈنگ رہتی ہے گھر میں؟ پہلے بہن بھائیوں میں کس سے رہتی تھی زیادہ؟ بڑے والے بھائی سے. بڑے بھائی سے بہت زیادہ رہتی تھی. جبکہ وہ مجھ سے 7 سال بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود میری ان سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. بڑی والی بہن سے ہم ڈرتے تھے. اچھا. وہ ان سے 2 ہی سال بڑی تھی لیکن وہ بڑا ڈرا کے رکھتی تھی. تو وہ ان سے ہم بہت ڈرتے تھے. بڑی بہنیں ہوتی ہیں وہ ذرا رعب رکھتی ہیں. اور جو چھوٹا والا بھائی تھا تو وہ تو چھوٹا ہی تھا. تو وہ جو بڑے والے بھائی سے انڈرسٹینڈنگ تھی نا. اچھا, اور میں ڈبیٹس کے لیے کراچی سے باہر بھی جایا کرتی تھی جبکہ اس وقت بڑے والے بھائی انٹر میں پڑھا کرتے تھے. لیکن میرے ابو ہمیشہ بڑے والے بھائی کو ساتھ بھیجا کرتے تھے اور وہ اپنی کلاسز چھوڑ کر, اپنا کالج چھوڑ کر میرے ساتھ جایا کرتے تھے. اچھا دور تھا, بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے بڑی قربانیاں دیتے تھے. نہیں ہنا, میں حیران ہوتی ہوں کہ صرف بہن بھائی نہیں بلکہ دوسرے بھی بہت وقت نکالا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی میں اسپیچز کیا کرتی تھی تو وہ بہت زیادہ ایک دن میں 3 اس زمانے میں کراچی میں تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ یوم حسین ہوا کرتا تھا. آج کیا میں اپنی بیٹیوں کو بھیج سکتی ہوں؟ ہم نہیں, تصور میں نہیں کر سکتی کہ میں بھیجوں گی. تو وہ دور واقعی بڑا اچھا دور تھا. بالکل. اور میں بہت اہم بات بتاؤں کہ ثروت اس وقت جو بھی باتیں بتا رہی ہیں وہ 200% اس لیے صحیح ہیں کہ میں اس کی گواہ ہوں. اور یہ ایک بڑا, میرا خیال ہے یہ بریکنگ نیوز ہوگی کہ میں اور ڈاکٹر ثروت بہت بچپن کے دوست ہیں اور یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہم نے مل کے ہی کی ہیں. اور ہر جگہ تقاریر میں جانا اور اس طرح ہر جگہ پہ ایک عجیب مزہ آتا تھا وہ ساری چیز. حقیقت ہے مزہ آتا تھا. اچھا, یہ زندگی بھی بہت اچھی ہے, اس میں بھی مزہ آتا ہے, لیکن یہ کہ جب وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے نا کہ یہ والا زمانہ وہ والا زمانہ, تو میرے خیال میں ہم ان والے بزرگوں میں سے ہیں جو نوسٹیلجیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں نا کہ جی وہ والا زمانہ بہت زیادہ اچھا تھا. اچھا, زمانے کی بھی بات بتا دوں ناظرین آپ کو کہ یہ کوئی اتنے زمانے قدیم کی ہیں نہیں جتنی یہ بردبار ہو چکی ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے, ان کی ایک شخصیت ہے اور ایک آپ کا اپنا ریسرچ جس موضوعات پہ کرتی ہیں. لیکن ڈاکٹر ثروت اپنے وقت سے بہت پہلے بہت سنجیدہ اور بہت ہی بردباری آ گئی ہے آپ میں. ایکچولی میری شادی میٹرک کے بعد ہو گئی تھی. تو شادی کا ذکر ہو جائے. ہاں, تو وہ اس کے بعد کیا, بلکہ 8 میں نا میں اسپیچز کیا کرتی تھی. تو اس زمانے میں آپ 13-14 سال کی تھی. ہاں, بس کچھ ایسے ہی تھا. تو ہم کالجز میں جایا کرتے تھے ڈبیٹس کے لیے. تو اس زمانے میں تعلیمی اداروں میں یہ سیاست وغیرہ آئی نہیں تھی. تو
पहली मर्तबा हमने कोई हंगामा देखा था, शायद नाज़ाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में हम गए थे। तो उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई हूँ तो मेरे वालिद ने कहा कि अब डिबेट खत्म करो, स्पीचेस खत्म करो, अब मौला का मिंबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो उसके बाद से मैंने अपनी जो गुफ्तगू का रुख था उसको फेर लिया, लाइफ स्टाइल ही बदल गया। हाँ, लाइफ स्टाइल तब्दील हो गया। और ये कि जब मैं मिंबर की जिम्मेदारियां संभाली ना तो उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल, एक तो वो बहुत बड़ी ड्यूटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर एक को अता नहीं होती है। बेशक मैं इस पर अल्लाह का एहसान शुक्र अदा करती हूँ कि परवरदिगार आलम ने मुंतखब किया, रब्बुल आलमीन ने ये काम करवाया हमसे। सही। और कैसा महसूस करती हैं? जाहिर सी बात है, अब एक वक्त गुजर गया है, मिंबर के साथ वाबस्तगी है, मुख्तलिफ जगहों पे उसी तरह जाना आना, और जैसे चैनल्स पे भी आप एक मजहबी स्कॉलर की हैसियत से ही मदऊ होती हैं और गुफ्तगू करती हैं। क्या समझती हैं कि माशरे में कोई तब्दीली ला सकते हैं इस तरह के रवैये या मजहबी स्कॉलर्स, या वो अच्छा सबसे पहले है ना, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एक तो अपनी कम इल्मी का ज्यादा से ज्यादा एहसास होता जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि तब्दीली तो आ रही है। आप ये देखें कि पहले से ज्यादा लोग अब दुआओं की जानिब, इबादत की जानिब में मशगूल रहते हैं, तो तब्दीली तो आ रही है, लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर बुराई बहुत ज्यादा है तो नेकी भी कम नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि तब्दीली आ रही है और उलमाए अहले हक अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, या मजीद कुछ करना चाहिए? कुछ मजीद करना तो चाहिए और हम कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ मजहबी हलकों की नहीं है, बल्कि बहैसियत इंसान जो माशरा है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके अलावा जो आपके तालीमी इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, उसके अलावा जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो उन तमाम, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये कई पोल्स पे खड़ी हुई है ना, कई पिलर्स पे खड़ी हुई है, तो अगर एक पिलर भी सही से काम नहीं करेगा तो फिर जाहिर बिल्डिंग हमें वैसी नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे थे आपकी लाइफ की, और शादी बहुत कम उम्री में हो गई, लाइफ पार्टनर आपके कैसा रहा ये साथ? और अल्हम्दुलिल्लाह सारा तालीमी सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे, और जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं तो मेरी जानिब से कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात थी, क्योंकि मैं ये समझती थी कि शादी का मतलब ये है कि अब सब खत्म, सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका शरीके जिंदगी कैसा है, शरीके सफर कैसा है। सारी आपकी तालीम और ये सारे मामलात शादी के बाद हुए, क्योंकि जाहिर मैंने एफएससी का इम्तिहान शौहर के घर में दिया, मगर उसमें है ना सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा घर मैके के करीब था, तो मेरी अम्मी ने भी बहुत साथ दिया। अच्छा, ठीक। लेकिन ये कि ये भी बड़ा क्रेडिट है। मैं भी इसी तरह कहती हूँ कि तालीम और तरबियत में अब्बा और शौहर दोनों का हाथ है, तो आपका भी मामला कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आपकी तो बहुत ही स्कूलिंग एज में शादी हो गई। तो इस कामयाबी को और इस सारी चीजों को क्रेडिट किस किस को देना चाहती हैं? क्रेडिट अपने वालिदैन को भी देना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों को भी देना चाहती हूँ, अपने शौहर को भी देना चाहती हूँ, और अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ। इसलिए कि जब मैं पहली मर्तबा रमजान ट्रांसमिशन में सहर ट्रांसमिशन, उससे पहले मैं कभी नहीं गई थी, तो वो 1 बजे रात को घर से निकलना था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि 1 बजे रात को घर से जाने का मतलब, उन्होंने कहा हमारी गाड़ी आएगी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे से, उस वक्त वो मैट्रिक में बड़ा वाला बेटा पढ़ता था, उससे कहा कि बेटा तुम अम्मी को लेकर जाओ, अगर मेरा सुबह ऑफिस नहीं होता तो मैं जरूर जाता साथ में। तो मैं कहती हूँ कि सबका अपना अपना रोल है। बिल्कुल। यही कामयाबी होती है जब घर से सपोर्ट होती है। मैं समझती हूँ कि आप सब लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है डॉक्टर सरवत अस्करी की शक्ल में, कि घर से अपनी ख़वातीन को सपोर्ट करें। बहुत कुछ करना चाहती हैं और बहुत कुछ करके दिखाती हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी। बहुत सारी बातें एक नए अंदाज में आज आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहिबा को, और इनकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू जो यकीनन आप जिससे नाआशना थे आज आशना हो गए होंगे। बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और डॉक्टर सरवत अस्करी ने भी बहुत मेहनत की। अच्छा डॉक्टर सरवत, क्योंकि ख़वातीन के लिए ज़रा सा कोई भी करियर बनाना मुश्किल होता है, आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के लिए करियर बनाना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए जो भी उनकी फील्ड हो, या अगर वक्त और हालात को देखते हुए तब्दील अपने आप को करना चाहिए? देखिए, औरत के अंदर खुदा ने बड़ी सलाहियतें रखी हैं, और उसमें सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि वो वक्त और हालात को देखकर अपने आप को खुद ब खुद तब्दील कर लेती है। और जहाँ तक आपके ये सवाल है कि क्या करियर बनाना चाहिए, तो मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स ज़रूर बनाना चाहिए, इसलिए कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो उसका हद कमाल आपका इंतज़ार कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत अफसोस होता है कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि प्रोफेशनल तालीम हासिल करती हैं, मगर उसके शादी के बाद जी बस चूल्हा चक्की करो। तो ये जो घर और घरदारी है ये औरत के खमीर में शामिल होता है। हर औरत को ही करना आता है, और कोई ये बड़ी बात भी नहीं है, मैनेज कर लेती है। अच्छा, और जो बासलाहियत औरत होती है उसके लिए मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुझे याद है एक मरतबा मैं GTV पर मॉर्निंग शो कर रही थी, तो वो लाइव प्रोग्राम था, तो जैसे ब्रेक आया तो मैंने बेटा घर पे था, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि वो मासी चली गई होगी, दरवाजा यूं बंद कर लेना, फला चीज यूं रख देना। तो वो जो होस्ट थी वो हंसने लगी, कहने लगी कि माँ तो माँ ही होती है, लाइव प्रोग्राम है, आप अभी बैठी यहाँ पर गुफ्तगू भी कर रही हैं और फिर ब्रेक में अपने घर पे भी फोन कर रही हैं। तो मैंने कहा कि देखो, जो सलाहियतें होती हैं वो एक तरफ नहीं होती, वो कई जानिब होती हैं, और उन सलाहियतों की ही बिना पर एक कामयाब इंसान निकलता है। सही, वक्त और हालात के मुताबिक तब्दीली लानी भी चाहिए। आपका भी यही मशवरा होगा? बिल्कुल, तब्दीली आती है, और सिर्फ औरत में तब्दीली नहीं आती, मर्द में भी तब्दीली आती है। सिर्फ हम ये कहें कि जी औरत अपने आप को चेंज नहीं करती, जो मर्द अपना घर बनाना चाहते हैं मर्दों में भी तब्दीली आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि आजकल रमजान है, इन अय्याम में हम खवातीन वैसे ही बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाती हैं। सही बात है। मसाइल भी ज्यादा होते हैं, किचन भी ज्यादा और मामलात भी ज्यादा। तो उस दौरान में जैसे होता है कि भाई घर में बाज बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो रोजा नहीं रख रहे, उनके लिए दिन में आप कुकिंग कर रहे हैं, शाम में इफ्तार कर रहे हैं, मिडनाइट सहर की तैयारी है, तो खवातीन के लिए जाहिर सी बात है ना चाहते हुए भी ज्यादा लोड होता है। इबादत भी इसी अय्याम में अफजलियत रखती है। बिल्कुल। तो क्या करें फिर खवातीन, इबादत को किस तरह मैनेज करें? मैं दरख्वास्त करूंगी घर के लोगों से भी कि इन खवातीन को भी इंसान समझे, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, इसलिए कि ये खवातीन भी इंसान है सबसे पहले। तो हमारे यहाँ मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं। तो हमारे यहाँ मसला ये होता है कि सबसे पहले वो सहरी बनाती हैं, आधी रात से उठ के खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद घर में कुछ बुजुर्ग और बच्चे होते हैं जो रोजा नहीं रखते, उनके लिए सुबह नाश्ता भी बनना जरूरी होता है, फिर उनके लिए दोपहर का खाना भी बनना जरूरी होता है, फिर जब अफ्तारी बनती है उसमें सारे रोजेदार बेरोजेदार सब बैठते हैं, सब बराबर होते हैं। उसके बाद खाना कभी खाने का भी सिलसिला होता है, डिनर का भी, तो जो वो सब समेटना और वो सब बहुत काम होते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जो घर के अफराद हैं, दीगर अफराद हैं, उनको भी जो वो खातून है जो सारे काम कर रही हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए। उसके अलावा औरतों को भी ये सोचना चाहिए कि हम अब अगर हमारी वजह से कोई रोजा रख रहा है, कोई रोजा खोल रहा है, तो ये किस कदर अजर सवाब की बात है। मैंने एक बार जगह एक हदीस पढ़ी, मफहूमन अर्ज कर रही हूँ, कि जो औरत अपने घर के कामों में मशगूल होती है तो और जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करती है तो परवरदिगार आलम उसे बहुत ज्यादा अजर सवाब अता फरमाता है। तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है खवातीन के वास्ते कि वो अपने घर का काम भी कर रही हैं, जेर लब कोई न कोई दुआ भी पढ़ती जा रही है, और नेकी और इबादत दोनों साथ साथ हो रही है। अच्छा, तो मतलब ये कि कोई इबादत नहीं भी कर रही और रोजेदारों के लिए, अपने घर के लिए, बुजुर्गों के लिए, शौहर के लिए, बच्चों के लिए
جو اہتمام کر رہی ہیں وہ بھی عبادت میں وہ ہی بھی شمار عبادت ہوگا. میں ہی شمار ہوتا ہے. لیکن میں پھر درخواست کروں گی ٹھیک ہے. کہ وہ افراد جن کے گھر میں بیویاں بیٹیاں بہویں اس طرح کا کام کر رہی ہیں وہ ان کو تھوڑا سا ریلیکس دیں. ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. خواتین کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے کام جو گھر کے باقی افراد کر سکتے ہیں میرا خیال ہے وہ کرنے چاہیے کہ پانی لے آئے, شربت بنا دیا, بعد میں برتن دھو دیے, چھوٹے موٹے کام کروا اللہ کے سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر گئے تو دیکھا مولا کائنات شیر خدا جو تھے وہ دال چن رہے تھے. اچھا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ گھر کے کام کروا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ یا علی اس کا کس قدر اجر و ثواب ہے. تو اگر شوہر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, گھر کے کام کرتا ہے اور دونوں مل جل کر اپنے گھر کا کام کرتے ہیں تو اس کے ایک تو بہترین فیملی لائف بنتی ہے, دونوں ایک گھر میں انوالو نظر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ اجر و ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم اگر کوئی گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے تو خداوند عالم اس سے بہت خوش ہوتا ہے. بالکل بے شک. اور ہمارے تمام خلفاء کی مثال موجود ہے اس طرح کے معاملات کے لیے, اور نبی کریم کی تو اپنی زندگی ان ساری چیزوں سے مزین ہے اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ رول ماڈل ہیں. وہ بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری معاملات ہیں جو یقیناً ذہن میں آتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ آپ سے سوالات کیے جائیں. ایک مسئلہ ہمارے ہاں بہت آتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, کیونکہ رمضان میں زکوٰۃ کا, ویسے تو زکوٰۃ آپ سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں, لیکن ایک ہمارے کلچر ہے کہ ہم رمضان میں ہی اس کو فوکس کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کے حوالے سے کیا آپ اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خمس زکوٰۃ یہ صدقہ واجبہ صدقے کے لیے ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے, تو اس لیے ہم رمضان کو منتخب کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو غریب افراد ہیں رمضان کے علاوہ بھی ان کی ضروریات ہیں, تو آپ اپنی تاریخ کو ایسے منتخب کیجئے کہ سال میں جو ایک آپ کی بچت کی تاریخ ہو کہ وہ ایسی ہو کہ جو رمضان کے باہر بھی ہو, اس سے تاکہ جو معاشرے کے ضعیف افراد ہیں, کمزور افراد ہیں, ان کو مدد ملتی رہے. ہر مہینے آپ وہ کر لیں. نہیں دیکھیں, زکوٰۃ جو ہے سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے, خمس جو ہے وہ بچت کا 5واں حصہ ہے. اس طریقے سے صدقہ واجبہ کے جیسے زکوٰۃ فطرانہ کہلاتا ہے, اس کا ایک وقت ہے مقرر. تو اس طریقے سے اگر آپ اس کو علیحدہ بھی دیتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے افراد کو دیکھیں, تلاش کریں جو اپنے قریبی عزیز ہوں. ہمارے یہاں ہے نا سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پیشہ ور فقیر ہیں وہ مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں. تو اب جب مستحقین کا حق کھا جاتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد تلاش کریں, ایسے افراد کو تلاش کریں جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ مستحق ہیں. تو جب ہم تلاش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور ملیں گے. صحیح, بالکل. تلاش اپنے ارد گرد ہی کرنا چاہیے, اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ سے ضرور پوچھی جائیں گی. تو اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں جو سفید پوش ہیں, جو سوال نہیں کر سکتے, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. زکوٰۃ ہو یا دیگر معاملات ہوں, یا آپ اپنے مرضی سے خدا کی خوشنودی کے لیے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہوں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں اور تحقیق کر کے دیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور مزید گفتگو. خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری, اور ہم بہت دلچسپ گفتگو بھی کر رہے ہیں, بہت معلوماتی باتیں بھی ہیں, اور یقیناً اس سے ہم سب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر ثروت, بہت ساری باتیں ہم آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, بہت سارے سوالات بھی ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم آپ کی زندگی کے حوالے سے, ذاتی زندگی کے حوالے سے زیادہ بات کریں, کیونکہ مذہبی دینی مسائل تو لا تعداد ہیں جو ختم نہیں ہوں گے. زندگی کی انسپریشن ہے کوئی؟ انسپریشن
میں اپنی ماں کو قرار دیتی ہوں، اس لیے کہ میری والدہ نے بڑی محنت کی اور اس محنت کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ پڑھایا لکھایا، تعلیم دی، تربیت دی، تو مجھے اپنی والدہ سے بہت زیادہ عقیدت ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری زندگی میں اگر میری ماں نہ ہوتی تو بڑی مشکلات ہوتی. صحیح. اچھا، آپ اپنی والدہ کو رول ماڈل کے طور پہ بھی یقیناً لیتی ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا چیز فوکس کی جو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح ہو؟ ہم نے سب سے زیادہ جو چیز فوکس کی وہ کہنا چاہیے تعلیم. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب میرے بچے پڑھ رہے تھے اور میں خود بھی پڑھ رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ساری اپنی ایجوکیشن شادی کے بعد حاصل کی ہے، تو جس زمانے میں ایم فل کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ کنورژن ہوا پی ایچ ڈی میں، تو اس وقت میری بڑی بیٹی بھی کر رہی تھی، فارم ڈی کر رہی تھی، اور اس کے بعد والی بیٹی کا MBBS میں ایڈمیشن ہو چکا تھا اور میں PhD کر رہی تھی. تو میرے بچے ہنستے تھے، کہتے دیکھتے پہلے کس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے. لیکن ان بیٹیوں کے سر پر تو میں موجود تھی، تو الحمدللہ پہلے ان کی ہی تعلیم مکمل ہوئی اور میری ڈگری اس کے بعد ملی. تو بلکہ جب میرا PhD کے لاسٹ چیپٹر پہ کام چل رہا تھا تو میری چھوٹی والی بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں شادی کا کارڈ لے کر اپنے ٹیچر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو احساس ہے کہ کس لیول پر آپ کا کام چل رہا ہے، آپ نے اس وقت شادی کی تاریخ رکھ لی. میں نے کہا کہ سر ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو اس کی ساس نے کہا ہم نے اسی وقت پر ان کو وہی شادی کی تاریخ دی. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شادی بھی خیریت کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد میرا PhD بھی مکمل ہوا. تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں. بڑی والی بیٹی ڈاکٹر حجاب عسکری، اس نے فارم ڈی کیا ہے، اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں. اس کے بعد والی بیٹی MBBS ہے، وہ اس وقت مانچسٹر ہاسپٹل UK میں جاب کر رہی ہے. تو اس کے بعد والا بیٹا MPA کیا ہے اس نے، اور وہ پاک سوزوکی موٹرز میں جاب کرتا ہے. اس کے بعد والے بیٹے نے IBA سے پڑھا ہے، اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ سے، اور جو چھوٹا والا بیٹا ہے وہ CBM میں پڑھ رہا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کی دنیاوی تعلیم بھی مکمل ہو اور دینی طریقے سے بھی یہ آگے بڑھیں، اور اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہے. بچے کیا سمجھتے ہیں کہ بچے آپ کو کوئی سخت قسم کی کوئی ہٹلر والدہ کے روپ میں دیکھتے ہیں یا ایک بڑی اچھی دوست ہیں امی ہماری؟ اب یہ تو بچے ہی بہتر بتائیں گے، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ اپنے بچوں کو ڈرا کے نہ رکھوں، ٹھیک ہے، بلکہ نا ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں اپنے بچوں سے مشورہ کیا کرتی تھی. صحیح. ہمارے والدین جو تھے وہ آرڈر دیا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی، ایسا ہونا ہے گھر میں، لیکن میں مشورہ کیا کرتی تھی اپنے بچوں سے. بچے بہت چھوٹے تھے، بچوں کو مجھے پتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھ آتی تھی اس وقت کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آپ ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے، کانفیڈنس دینے کے لیے. اسی طریقے سے جب لڑکیوں کے رشتے کی بات، رشتے وغیرہ آنے لگے تو ہم نے لڑکیوں سے ڈسکس کیا. ہم نے کہا کہ یہ بچی کا حق ہے، اور لڑکیوں سے ڈسکشن کیا کہ یہاں پر یہ مسائل ہو سکتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتے، یہاں پہ ہونا چاہیے، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. تو الحمدللہ اس طریقے سے میں نے ایک دوستانہ ماحول رکھنے کی کوشش کی، لیکن آگے بچے ہی زیادہ بہتر اچھا بتائیں گے. بالکل. اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کا PhD اور بچوں کے بھی تعلیم ساتھ ساتھ ہی تھی، پھر آپ کا PhD کمپلیٹ ہوا ماشاءاللہ، اور آپ کی وہ تھیسس کس ٹاپک پہ تھا؟ تھیسس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب کنورژن ہونے لگا تو میرے استاد نے مجھے وہ ساری لسٹیں نکال کر دکھائیں جو کہ پوری دنیا میں ریسرچرز نے کام کیا ہے. تو اس وقت وہ بڑے حیرانی سے کہنے لگے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر ریسرچرز نے اعلان رسالت کے بعد کام کیا، اعلان رسالت سے پہلے بہت کم کام ہے. تو میں نے کہا کہ سر یہ کام آپ مجھے دے دیجئے. اعلان رسالت سے یعنی ولادت قبل از اعلان رسالت
وقت یعنی پہلے جو 40 سال ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب وہ جدوجہد کے عرصے سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا شخصیت ہے. تو میں نے وہ کام لے لیا، میرا الحمدللہ اس کے اوپر ٹاپک منظور بھی ہو گیا. لیکن ہے نا سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ میری حالت اس مچھلی کی سی تھی کہ جو روزانہ دریا میں جال ڈالتا تھا اور روزانہ وہ جال خالی واپس آتا تھا. اس لیے کہ جو تحقیق کے لیے، اس لیے کہ جو بڑی بڑی کتابیں تھی نا اس میں بھی چند ہیڈنگز ہوا کرتی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اتنا کم مجھے مواد مل رہا تھا. لیکن یہ رب العالمین کا کرم تھا، شکر پروردگار عالم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ایک نعت پڑھا کرتی تھی جس وقت میں تھیسس لکھا کرتی تھی، لکھ رہی تھی، تو یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا. نعت کے چند اشعار اگر آپ، یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا. تو یہ اتنی، میں اس نعت کو پڑھتی رہتی تھی، توسل کرتی رہتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دعائیں کرتی رہتی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام ہے یہ اسی توسل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کی، جو مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ملی. اس کے بعد کتاب بھی شائع ہوئی. جس وقت یہ میرا خیال ہے وہ کتاب میں چاہوں گی کہ بالکل آپ ضرور اس کتاب کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. یہ کتاب ہے سیرت طیبہ پر ایک منفرد اور نادر علمی کاوش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق حسنہ ولادت سے اعلان نبوت تک. بالکل، یعنی جو ابتدائی 40 سال تھے یہ ان کے اس کے اوپر، ان واقعات کے اوپر کتاب ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت ذخیم کتاب ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ظاہر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، پورے تھیسز ہیں، یہ اس لیول کا کام ہونا چاہیے. بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار کتاب ہے. میں نے تو خیر پڑھی ہوئی ہے. بالکل ماشاءاللہ. مگر میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ بھی ضرور اس سے استفادہ کریں. بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور کیونکہ اس میں بڑی محنت ہوئی ہے آپ کی. بہت محنت شامل ہے. اور اس کے علاوہ جب میرا پی ایچ ڈی کا رزلٹ آیا تو اس کے 2-3 مہینے، یعنی ستمبر میں رزلٹ آیا، دسمبر میں میرے ہسبینڈ کا ہارٹ فیل ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت تو ٹائم پر تھیسس جمع کروانا تھا، تو جلدی جلدی میں بس جمع کروا دیا تھا اور ڈگری ایشو ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد جب عدت کا ٹائم تھا 4 مہینے 10 دن، وہ بڑا مشکل وقت تھا. لیکن الحمدللہ اس تھیسس نے مجھے اتنا سہارا دیا کہ میں پوری پروف ریڈنگ جو تھی وہ میں نے اس 4 مہینے 10 دن میں کی، اور اس کے بعد پھر یہ کتاب شائع ہوئی. صحیح. دیکھیں ان نسبتوں سے آپ کو سہارا بھی رہا، بے شک معاملات آپ نے بہت وہ وقت گزار لیا جو انتہائی مشکل تھا، یقیناً مشکل ہوگا. اچھا، کیونکہ بہت علمیت کی بھی بات ہے، بہت معاملات بھی ہیں، اور زندگی میں بہت ساری چیزیں حاصل بھی کی ہیں. سب سے بڑی اچیومنٹ کیا؟ سب سے بڑی اچیومنٹ اب جب میں زندگی کے اس مرحلے پر ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کام کرنا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سوچ سکتی تھی، میں تصور نہیں کر سکتی تھی کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بات ضرور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت میں نے 2008 میں اپنے والد کا حج بدل کیا تھا، 2006 میں نے اپنا حج کیا تھا، 2008 میں اپنے والد کا حج بدل کیا تھا. تو جب میں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی تو میرے ہاتھوں میں ایک دعاؤں کی کتاب ہوا کرتی تھی، مسنون دعائیں. تو جب میں حتیم تک پہنچا کرتی تھی تب تو میں مسنون دعائیں پڑھا کرتی تھی، اور حتیم سے جب میں آگے گزرا کرتی تھی تب میں اپنے دل کی باتیں پروردگار سے کیا کرتی تھی. تو میں کہتی تھی یا رب العالمین، یہ کام تو ساری عورتیں کرتی ہیں، گھر بنانا، بچے پالنا، سالن پکانا، روٹی پکانا، یہ کام تو ہر عورت کرتی ہے. یا رب العالمین تو مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے جو تیرے حبیب کی بارگاہ میں اور ان کے گھرانے کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، تو میری زندگی بن جائے. میں وہاں سے آئی ہوں ذی الحجہ کے مہینے میں،
محرم سفر 2 مہینہ گزرا، ربیع الاول یا ربیع ثانی تھا جب مجھے پتا چلا کہ یہ ایم فل میں ایسے ایسے ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اس وقت میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہوئے ہوئے 14 سال ہو چکے تھے بیچ میں. صحیح، تو مجھے اتنا بڑا گیپ تھا، اتنا بڑا گیپ تھا. مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے. تھا کہ جیسے بس ماسٹرز ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور کروانا تھا. تو اس وقت میرے بچے اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ یہ شام میں بیٹھ کے ہوم ورک کیا کرتے تھے. تو میں نے جب مجھے پتا چلا کہ ایوننگ کلاسز ہوں گی اور بس 2 گھنٹے میں جانا ہے، کلاسز لے کے آ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ بچے بھی اپنی پڑھتے رہیں گے اور میں جاؤں گی اور یوں کلاس لے کر آ جاؤں گی. بس اس طریقے سے اللہ نے یہ کام کروایا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا میری اپنے علم میں، اپنی معرفت میں بہت اضافہ ہوا. صحیح. اور بہرحال جس نسبت سے آپ نے جہاں دعا کی وہاں سے رد تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو حقیقت ہے اور یہ معجزہ بھی ہے. بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے. چلتے چلتے چاہوں گی کہ کیا سمجھتی ہیں ہم تھوڑا ملک کے حوالے سے، اس شہر کے حوالے سے کیا دیکھتی ہیں؟ کوئی ایڈوائز کرنا چاہتی ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں ارباب اختیار کو، عوام کو، کس کو دینا چاہتی ہیں؟ میں صرف یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اس ملک کو بچائیے. اس ملک کو بچانے کے لیے مجھ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہر طرف راشن تقسیم ہو رہا ہے، ہر طرف آٹا تقسیم ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے اگر مہنگائی کم ہو جائے تو ہر ایک کی ریچ میں آٹا آ جائے گا. آپ میڈیکل کارڈ بنا کر تقسیم کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ دوائیں سستی کر دیجئے. تو آپ عام آدمی کی زندگی کو آسان بنائیے، پروردگار عالم آپ کی زندگی کو آسان بنائے گا. بالکل. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رمضان کے دنوں میں، ان ایام میں بہت مصروفیت ہے، لیکن اس کے باوجود رات گئے آپ ہمارے ساتھ یہ پروگرام کر رہی ہیں، اس کے لیے خاص طور پہ آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ ہنا، کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر ثروت عسکری. بہت ہی سچی اور کھری بات کرتی ہیں اور اپنی ذات میں ایک انجمن ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عالم کی صحبت میں آپ بیٹھیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ جان سکتے ہیں. تو یہی حال آج میرا بھی ہے اور ہماری ٹیم کا بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی بھی ہیں، سمجھی بھی ہیں، استفادہ بھی کیا ہے، اور یقیناً اس پروگرام سے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا. اس ملک کے حوالے سے ہمیشہ ہم کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، اس شہر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اپنے مہمان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی کلمات، کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیں. اور یہ سچ ہے کہ اس ملک کو بہت ضرورت ہے اس سارے انصاف کی، ان سارے معاملات کی، ان تمام مظالم کے مداوع کی جس میں یہ قوم مبتلا ہے. اور بقول قتیل شفائی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اسی پیغام کے ساتھ حنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.